السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ نیوز۔ میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے ڈسٹرکٹ نیوز ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے رہنما فیصل واؤڈا کی تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ دوران سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) کالا قانون ہے۔ موجودہ کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے۔ سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم کو بڑا ریلیف۔ لاہور کی احتساب عدالت نے شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ شہباز شریف کو عدالت پیشی کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت۔ آئندہ سماعت پر نیب کے گواہ طلب۔ کارروائی 25 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شہزاد وسیم کی قیادت میں ریفرنس اعظم سواتی نے جمع کرایا۔ یوسف رضا گیلانی نے آصف زرداری اور نواز شریف کو توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں دیں۔ ریفرنس کا متن۔ پاکستانی روپے کی اڑان، ڈالر ہلکان۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 2 روپے 29 پیسے سستا، 225 روپے کی سطح پر پہنچ گیا۔ دوسری جانب سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 232 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,443 پوائنٹس کی سطح پر ریکارڈ۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے منانے کے لیے کبیر والا میں تیاریاں عروج پر۔ شہر بھر میں سبز رنگ کی جھنڈیوں، سٹیکرز، بیجز، نالین مبارک اور جھنڈوں کے سٹال سج گئے۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مثالی امن کے قیام کا عزم۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تاجر برادری مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متحد۔ خانیوال میں دروازے کے سامنے بھیک مانگنا جرم بن گیا۔ بااثر افراد کا بھیکاری پر چوری کا الزام، چارپائی سے باندھ کر بے ایمانہ تشدد کیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی سے گریزاں۔ قصور میں موٹر سائیکل چھیننے اور چوری کی وارداتوں میں ملوث خطرناک گینگ کے 2 ارکان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 5 موٹر سائیکلیں، 2 لاکھ روپے نقدی، 8 موبائل فون اور اسلحہ برآمد۔ میاں چنو میں ڈاکو راج، ایک دن میں درجن سے زائد وارداتیں، شہری لاکھوں روپے، زیورات، موبائل فونز اور موٹر سائیکلوں سے محروم۔ پولیس بے بس، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کمالیہ میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ رک نہ سکا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں ایک ہی رات میں 4 وارداتیں۔ ڈاکو اہل خانہ کو یرغمال بنا کر لاکھ روپے نقدی اور طلائی زیورات لے اڑے۔ اور مری میں تحصیل روڈ پر مکان میں آتش زدگی، گھر جل کر خاکستر ہو گیا۔ عمارت میں موجود فیملی محفوظ رہی، گھر کا قیمتی سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے تاحیات نااہلی کے آرٹیکل 62(1)(f) کو کالا قانون قرار دے دیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ تاحیات نااہلی کا آرٹیکل 62(1)(f) کالا قانون ہے۔ ہم موجودہ کیس کو محتاط ہو کر سنیں گے، کیس کو تفصیل سے سنیں گے۔ وکیل وسیم سجاد نے عدالت کو بتایا کہ فیصل واؤڈا نے 2018 میں الیکشن لڑا۔ 2 سال بعد ان کی غلط بیان حلفی پر نااہلی کی درخواست ہائی کورٹ میں دائر ہوئی۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو غلط بیان حلفی پر تحقیقات کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا تاحیات نااہلی کا حکم کالعدم قرار بھی دے تو حقائق تو وہی رہیں گے۔ دوسری جانب لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت کے جج قمر زمان نے وزیر اعظم شہباز شریف ان کے بیٹے حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس پر سماعت کی۔
دوران سماعت نیب نے وزیر اعظم شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست پر جواب جمع کرایا، جس کے بعد عدالت نے شہباز شریف کی مستقل حاضری کی درخواست منظور کر لی اور انہیں عدالت پیشی کے لیے نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دے دی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر سینیٹر شہزاد وسیم کی قیادت میں ریفرنس اعظم سواتی نے جمع کروایا۔ پی ٹی آئی نے ریفرنس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو جمع کروایا ہے۔ ریفرنس میں یوسف رضا گیلانی کی اہلیت پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے آصف زرداری اور نواز شریف کو توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں دیں۔ یوسف رضا گیلانی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ ریفرنس میں استدعا کی گئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ سے ڈی سیٹ کیا جائے، وہ سینٹ کے رکن نہیں رہ سکتے۔ اور آپ کو بتائیں، امریکی ڈالر مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، جس کے باعث ملک بھر میں پاکستانی روپیہ مزید تگڑا ہو رہا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز انٹر بینک میں ڈالر مزید ₹1.79 سستا ہو گیا، جس کے بعد انٹر بینک میں امریکی کرنسی ₹225.50 پر فروخت ہو رہی ہے۔ امریکی کرنسی کے ریٹ گرنے سے بیرونی قرضوں میں 1800 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 232 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ کاروبار کے دوران انڈیکس 41,443 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرتے دیکھا گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور طریقے سے منانے کے لیے کبیر والا میں تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ شہر بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے سبز گنبد رنگ کی جھنڈیوں، سٹیکرز، بیجز، نالین مبارک اور جھنڈوں کے سٹال سج گئے ہیں۔ شہریوں کی کثیر تعداد نے خریداری کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ سٹالز پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریداری میں مصروف ہیں۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت کے لیے شہر کی گلیاں، بازار اور گھروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی کو منانے کے لیے عاشقان رسول پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے ملتان کی۔ ملتان میں ڈپٹی کمشنر محمد طاہر وٹو کی صدارت میں ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سی پی او خرم شہزاد حیدر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل رضوان نذیر اور ضلعی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں شرکاء نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر مثالی امن کے قیام کا عزم کیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور تاجر برادری مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے متحد ہو گئے۔ ادھر خانیوال میں دروازے کے سامنے خیرات مانگنا غریب آدمی کا جرم بن گیا۔ باثر افراد نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ افسوسناک واقعہ تھانہ سٹی خانیوال کی حدود میں پیش آیا۔ بھیک مانگنے والے شخص پر چوری کے شبے میں باثر افراد نے نوجوان کو چارپائی سے باندھ کر بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ بدترین تشدد کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ فوٹیج میں بااثر افراد ڈنڈوں، سوٹوں اور ہنٹروں سے غریب آدمی کو چارپائی سے باندھ کر تشدد کر رہے ہیں۔ میاں چنو شہر اور گرد و نواح میں ڈاکو راج قائم ہونے لگا۔ 24 گھنٹوں میں درجنوں سے زائد ڈکیتی کی وارداتیں ہوئیں۔ شہری لاکھوں روپے زیورات، موبائل فونز اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے۔ میاں چنو میں گزشتہ 15 دن سے ڈاکو راج قائم ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1 درجن سے زائد وارداتیں ہوئیں، جن میں شہری لاکھوں روپے نقدی، زیورات، موبائل فون اور موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے سامنے پولیس بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ شہر کی کاروباری سماجی تنظیموں کی طرف سے غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ادھر کمالیہ میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں ڈکیتی کی ایک ہی رات میں 4 وارداتیں۔ نامعلوم مسلح ڈاکو اہل خانوں کو یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی اور طلائی زیورات لے اڑے۔ کمالیہ شہر میں ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ پولیس ڈاکوؤں پر قابو پانے میں پوری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ رواں ماہ ڈکیتی کی پے در پے وارداتوں نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر رکھا ہے۔ تھانہ صدر کے علاقے شالیمار ٹاؤن میں 10 سے 12 مسلح ڈاکو ایڈوکیٹ محبوب کاٹھیا، ملک مشکور وغیرہ کے گھروں میں داخل ہوئے اور بچوں اور خواتین کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر لاکھوں روپے نقدی، سونا، موبائل فونز لے کر فرار ہو گئے۔ افسوسناک خبر شامل کرتے ہیں سوات سے۔ تحصیل خواجہ قیلا کے علاقے فرت آباد میں شادی کی گاڑی کو حادثہ، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ حادثے میں عبدالستار ولد محمد اسحاق موقع پر جاں بحق
زخمیوں میں عبداللہ ولد عبدالستار، حفصہ ولد حاضر رحمان، سنیرا والد عبدالستار کامران، عصمت اللہ شامل ہیں۔ تمام زخمیوں کو سید الشریف اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہارون آباد میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے غریب اور متوسط طبقے کے لیے اپنا گھر بنانا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ملک میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث تعمیراتی سامان میں بھی 40 سے لے کر 50% تک اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے سستے گھر بنانا ایک خواب بن کر رہ گیا ہے۔ مہنگائی اور قوت خرید میں کمی کے باعث کنسٹرکشن انڈسٹری شدید بحران کا شکار ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ادھر ملتان میں محکمہ ایجوکیشن کے زیر اہتمام اسکول کرکٹ چیمپئن شپ جنوبی پنجاب کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ایجوکیشن جنوبی پنجاب ڈاکٹر احتشام انور نے ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ عمیر محمود، چیئرمین خواجہ انیس اور سی ای او ایجوکیشن شمشیر خان بھی موجود تھے۔ سیکرٹری ایجوکیشن نے کہا، جنوبی پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے تحت ایم سی سی گراؤنڈ میں میلہ سجایا گیا۔ غیر نصابی سرگرمیوں کا مقصد طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے، تعلیمی اداروں کے مابین مثبت مقابلے کا رجحان پیدا کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح کوہاٹ میں بھی وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی جانب سے نجکاری کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ہائیڈرو یونین کوہاٹ کے صوبائی ڈپٹی چیئرمین یونس شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت فی الفور وابڈا سے ریٹائر اہلکاروں کے بچوں کو اپلائنسز میں 5 اسکیل تک بغیر ٹیسٹ اور لوکل سطح پر بھرتی کرے۔ محکمہ میں کسی قسم کی سیاسی مداخلت منظور نہیں اور حکومت مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ اس موقع پر ہائیڈرو یونین کے ڈویژنل چیئرمین داؤد شاہ کا کہنا تھا کہ وابڈا ایک منافع بخش ادارہ ہے، موجودہ حکومت اس کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ حکومت مزدور دشمن پالیسیوں پر گامزن ہے۔ نیوز بلٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔